للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس کریم پروردگار نے زندگی میں مہلت دی، آخرت کے سمجھنے کا موقع دیا، اپنی آخرت کی تیاری کی۔ اللہ پاک نے ہم کو سوچ سمجھ دی۔ اب آئے دن دنیا میں حالات عالم بدل رہے ہیں، کہیں آسمانی بلائیں انسانوں کو گھیر رہی ہے تو کہیں زمینی بلائیں انسانوں کو گھیر رہی ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال ہے، جس کا کیا دھرا یہ سب ہے کہ آسمانی بلائیں ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ اب ہم کو اپنی زندگی کے اندر ان آفات سے، ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے اپنی زندگی کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر چلانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اپنانا، ان کے بتائے ہوئے اعمال کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینا، اس کو اپنی زندگی کے اندر سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا، خود ان اعمال پر جمنا، اپنے اہل و عیال کو ان اعمال پر جمانا اور پوری امت کو ان اعمال پر لانے کی کوشش کرنا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہماری زندگی ان آفات سے، ان بلائیوں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ اب اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم ان بلاؤں سے بچ جائیں، ان مصیبتوں سے بچ جائیں، ان پریشانیوں سے بچ جائیں؟ تو اس کا راستہ بھی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار، آقا نامدار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم ان اعمال میں لگو گے تو یہ مصیبتیں آئیں گی، تم ان کام کو کرو گے تو یہ مصیبتیں آئیں گی۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں گناہوں سے بچو، کیونکہ کہ گناہ کرنے سے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے غضب نازل ہوتا ہے، طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، رزق کم ہو جاتا ہے، خیر و برکت اڑ جاتی ہے، کال پڑ جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، بیماریاں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ ان کے بڑوں کے زمانے میں نہ ایسی بیماریاں کبھی دیکھی گئی ہیں، اور جب لوگ کھلم کھلا برے کاموں کو کرنے لگیں گے، تولنے اور ناپنے میں کمی کرنے لگیں گے تو قحط کی تنگی اور حاکموں کے ظلم میں پھنس جائیں گے، اور جب زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو ان پر رحمت کی بارش بند ہو جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو اس روح زمین پر ایک بارش کا قطرہ بھی نہ پڑتا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زلزلے آنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ اعلانیہ زنا کرنے لگیں گے اور شراب پینے لگیں گے اور باجے بجوانے لگیں گے اور برے کاموں کو اچھے کاموں کی طرح کھلم کھلا کرنے لگیں گے، حق تعالی شانہ سے نہ ڈریں گے، تو اس وقت حق تعالی شانہ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان ظالم نافرمان لوگوں کو ہلا ڈال، یعنی زلزلہ لا دے تاکہ یہ نافرمان اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، اب یہ حدیث پاک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو یعنی اپنی امت کو بتلائی۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
آج سے 1400 سال پہلے ان گناہوں کی نشاندہی کر دی کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ مصیبت آئے گی، یہ گناہ کرو گے تو یہ مصیبت تمہارا سامنا کرے گی۔ تو ایسا کون سا گناہ ہے جو آج ہم نے نہیں کیا ہوا ہے؟ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، رزق کی تنگی کے اندر ہم شکار ہیں، خیر و برکت کے اڑ جانے کا ہم شکار ہیں، اور دنیا میں آج کل چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، بیماریاں کووڈ کی ایسی پھیلی کہ دنیا پریشان ہو گئی، اور زلزلے دنیا میں ملکوں میں ایسے آئے کہ انسانوں کا ایک بڑا مجمع زمین کے نیچے چلا گیا۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آج سے 1400 سال پہلے بتلا دی، اور اگر ہم اب چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے ہماری زندگی محفوظ رہے، تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو اس پر چلنے کی تلقین کرنی ہے، اور امت کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ پھر ہم ان بلاؤں سے بچ جائیں، مصیبتوں سے بچ جائیں، پریشانیوں سے بچ جائیں، حالات عالم جو دنیا میں آ رہے ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اپنا نمونہ بنائیں گے، اپنا آئیڈیل بنائیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، عمل میں لائیں گے، تو پھر ایسی آفات اور بلائیں جو دنیا کے اندر انسانوں کو گھیر رہی ہے، جب دنیا میں اب انسانوں کو یہ چیزیں پیش آئے گی تو اس میں کیا مسلمان کیا غیر مسلمان سبھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ ساری تنبیہات صرف مسلمان کے لیے ہیں جو اللہ کو پہچانتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کی باتوں کو سچ مانتا ہے، ان پر اپنا ایمان لاتا ہے، تو سب سے پہلے یہ تنبیہاں اور سب سے پہلے یہ الارم جو دنیا میں بجائے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سمجھ اور ان گناہوں سے توبہ کر، اپنی زندگی کو بچا اور اپنی آخرت کو سنوار، اپنی زندگی کو بنا لے، تاکہ پھر تیری زندگی ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے محفوظ ہو جائے۔ تو میرا بار بار کہنا اسی وجہ سے ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں اور ہم ان چیزوں سے محفوظ ہو جائیں اور ہمارے اہل و عیال ان مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تو صرف راستہ یہی ہے کہ آقا کی باتوں کا ماننا، اس پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اس پر چلانا، اپنے آپ کو اس پر ثابت قدم رکھنا، اپنی آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے عزیز و اقارب کو، ان سب کو ان چیزوں پر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر کسی قیمتی معلومات کی ویڈیو پر ملاقات ہوگی۔ آپ سبھی احباب سے ادباً گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اپنے دوستوں کے پاس بھی یہ قیمتی معلومات پہنچے اور وہ بھی ان چیزوں سے استفادہ اور فائدہ حاصل کریں۔ آپ سبھی احباب کا ہماری اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔